میرے آقا کا فرمان ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو فجر کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ جب فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جا آج کے سارا دن کی کاموں کی کفایت، تیرے سارے کاموں کی کفایت میرے ذمے ہے۔ کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ ایک بار۔ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا آج سارا دن کے کاموں کی کفایت میرے ذمے ہے، یعنی سارے تیرے کام میرے ذمے ہیں، میرے ذمے ہے۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی نئے گھر میں جائیں 81 بار سورۃ یاسین مل کے پڑھ لیں۔ نئے گھر میں جائیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے تسبیح خانہ نیا گھر ہے، وہ گھر بھی عارضی ہے، بھی عارضی، کیا خیال ہے؟ اور یہاں اگر سورۃ یاسین 81 دفعہ پڑھ لیں، وہاں کی ساری برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو 81 کا عدد ہے یہ اوتاد کا ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے اوتاد کے ساتھ؟ والجبال اوتادا۔ اوتاد عربی زبان میں میخوں کو کہتے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہیں۔ اوتاد۔ جو بندہ 81 دفعہ سورۃ یاسین جو مجمع مل کے پڑھ لے، 81 اوتاد، اوتاد کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا، جس کی وجہ سے زمین کھڑی ہے، جس کی وجہ سے۔ اسی طرح نظام عالم جو کھڑا ہے اوتادوں کی وجہ سے ہے۔ اوتادوں کے اوپر پھر درجات ہیں بہت زیادہ، قطب ہے، قطب عالم ہیں، پھر ابدال ہیں، پھر غوث ہے۔ یہ نظام ہے، روحانیت کے حکمران ہیں، یہ روحانیت کے عہدے ہیں۔ جو مجمع مل کے فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھے، آپ تو 81 سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، سوچیں، کئی 81 پڑھ چکے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ 81 دفعہ سورۃ یاسین مجمع مل کے پڑھے اور مخلصین کا مجمع ہو، یہ شک ہے کہ مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلا آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں سے بندے اکٹھے کر کے لائیں اور انہیں لاکھ مخلص ہونے کا 1 گھنٹے کا گھوٹا لگائیں اور ان سے بات کریں، پھر بھی شک ہے مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہاں الحمدللہ آپ سارے مخلصین بیٹھے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ اللہ کے لیے آنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے رہنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے بیٹھنے والا مخلص ہے۔ جب مخلص ہوں اور 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں تو فرمایا اللہ جل شانہ ہو اس کی جگہ کے لیے ایک لفظ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ترجمہ اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اے میرا مولا، میرا یہاں آنا، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، میرا رہنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا بیٹھنا، اے سخی آقا اس کو ایسے بنا دے جیسے تیری بارگاہ میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی سلطان ہوتا ہے اور کوئی بڑا ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے کیا مسندیں بچھائے گا اپنے خزانے غیب میں، جو تیرے خزانے میں بادشاہ، جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا، اس کے لیے قالین ہوں گے، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے انعامات ہوں گے، اور اس کے لیے حیرت انگیز برکتیں ہوں گی۔ فرمایا جو 81 دفعہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں، اس کا شمار بادشاہوں میں ہوگا۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے، ضروری نہیں وہ کہے۔ اس کو گہرائی سے سوچیں، اس کو پھر سوچ کے سوچیں۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی کس سے ملتا ہے؟ چاہت سے ملتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ اس کی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی زلفیں تھیں گیسو دراز۔ ان کا معمول تھا کہ ان کی خانقاہ میں روزانہ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی اور پھر دعا مانگی جاتی تھی۔ جتنے افراد ہوتے تھے، 81 ہوتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے، آپس میں تقسیم کر کے فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگتے تھے، اور ایک بات اللہ سے کہتے تھے کہ اے اللہ ان پڑھنے والوں اور ان پڑھنے والی کی 81 نسلوں کو اے اللہ نہ محتاج بنانا، نہ فقیر بنانا، نہ منگتا بنانا اور نہ اپاہج بنانا۔ اللہ کے اس ولی کی یہ دعا ہوتی تھی۔
اور سورۃ یاسین کتنی دفعہ پڑھی جاتی تھی؟ ہیں جی 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگتے تھے۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے، جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے سچے جذبے سے، یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے سو گئے یا فجر سے پہلے ہی سو گئے، سچے جذبے سے جنہوں نے پڑھا، اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں رزق، وسعت، دولت، ایمان، عافیت، بیٹے، نعمتیں، خیریں اور برکتیں عطا کی۔ اللہ نے ان کی نسلوں میں وہ چیزیں عطا کی جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد مل بیٹھ کر 81 بار سورۃ یاسین پڑھی۔ کیوں؟ 81 اوتاد ہیں۔